اور اب وہ مہمان خصوصی جن کے لیے آج اتنی خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ اور کس کو مجال ہے، میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا، کون ہے جو مجال کرے، جس کی مجال ہو شک کرنے کی کہ اس جہان رنگ و بو میں اور اس جہان جمال و کمال میں حضور علی مقام سید الکونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی مثالیہ اور آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ جناب زید حامد فکر حضور علی مقام سے متاثر ہیں اور انہی کی شخصیت کے گرویدہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو بے تعصبی سے عبارت ہیں، جو انسانیت کی خدمت کے حوالے سے ہیں، یہ وصف اقبال میں بھی آیا اور اقبال نے بھی اس کی تبلیغ کی درس دیا، اس لیے آپ اقبال سے بھی متاثر ہیں اور اقبال کے افکار کو نہ صرف پسند کرتے ہیں، اس کی ترویج و اشاعت کا ذمہ بھی اٹھا رکھا ہے۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ آئیے استقبال کیجیے اس بندہ مومن کا جس کی اذان آپ سنیں گے بہت ادب کے ساتھ، جناب زید حامد، ٹھیک ہے، جناب زید حامد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز بھائیوں کے ساتھ کرام، my dear children, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi। آج آپ کے سرگودا شہر پہ آتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ نوسٹالجک فیل کر رہے ہیں، بہت پرانی یادیں۔ اس شہر میں ہم تقریباً 40 سال کے بعد واپس آئے۔ آپ کا یہ شہر، اس میں میرا بچپن گزرا ہے۔ ہم تھوڑی سی باتیں اپنی ان پرانی یادوں کے حوالے سے کریں گے جس کے بعد جن کا تعلق ہماری اس تربیت سے ہے کہ جس نے آنے والے دور میں آپ کو پاکستان کی ایک تصویر دکھا دی۔ 1968-69 4-5 سال میری عمر تھی، اور 65 کی وار کے بعد میرے والد تو تھانے کے افسر تھے اینٹی ایئرکرافٹ بیٹریز میں، اور ان کی پوسٹنگ آپ کے شاہینوں کے اس شہر میں سرگودا کے ایئر بیس کے دفاع میں ہماری بیٹریز لگی ہوئی تھی۔ میرے والد کی اس پوسٹنگ میں ہم بھی ان کے ساتھ یہاں پہ، اور بہت خوبصورت اور معصوم کچھ یادیں ہماری ہیں جو ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں پھر وہی باتیں اور وہ آج تک ان یادوں نے ہماری تربیت میں جو حصہ ادا کیا آج ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہمیں واقعی ہم جذباتی ہیں آپ کے سرگودا میں واپس آتے ہوئے، جو بہت ساری یادیں، اس میں ایک یاد تو یہ کہ 1969 میں ہمارے والد نے ایک موٹر کار خریدی، مزدا 1500، پرانی سی گاڑی، اس زمانے کا نیا ماڈل تھا ویسے پرانی دور کے حساب سے، اور اس گاڑی میں پھر ہم پورے آپ کے سرگودا شہر میں ایکسائٹیڈ 4-5 سال کا ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں سیر کرتا پھرتا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ آج 42 سال کے بعد وہ گاڑی آج بھی میرے والد کے پاس ہے۔ اسی گاڑی میں ہم نے ڈرائیونگ سیکھی، اور اب میرا بیٹا اس چکر میں ہے کہ دادا سے وہ گاڑی حاصل کر لے، اور دادا کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میں اپنی نئی گاڑی پوتے کو کیسے دے دوں۔ ویسے آج کل وہ گاڑی صرف اینٹوں پہ کھڑی ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔
پرانی واپس آ گئی. جو دوسری بات مجھے اس گاڑی کے حوالے سے یاد ہے کہ ہم اس میں بیٹھ کے جب پی ایف بیس جایا کرتے تھے تو وہاں پر پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں سے ہماری ملاقاتیں ہوا کرتی تھی. ہمارے والد کے دوستوں میں سے تھے. اور جو صرف ایک ملاقات ابھی تک میری آنکھوں میں اس طرح یاد ہے جیسے یہ کل کا واقعہ ہے کہ جب مجھے یہ تعارف کرایا گیا کہ بیٹا ان سے ملو, یہ شاہین پاکستان ہے, انہوں نے دشمن کے 6 جہاز 30 سیکنڈ میں مار کے گرائے تھے, ان کا نام ایم ایم عالم ہے. عالم صاحب کے کمرے میں ہمیں یاد ہے کہ جب والد کے ساتھ میں پہلی دفعہ داخل ہوا تو وہ شاہین دوپہر کے وقت بھی اپنا کور آن, اپنا یونیفارم پہن کر بستر پر بیٹھا ہوا تھا. اور ان کے کمرے میں جو ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اس پر ہمیں بٹھا دیا گیا. اور ظاہر ہے ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے تو ہوا میں ٹانگیں ہم جھلا رہے تھے. اور ہماری گود میں ایک بہت بڑی کوک کی بوتل تھی. جب آپ خود 3.25 فٹ کے ہوں تو ہر چیز بہت ہی بڑی لگتی ہے اس زمانے میں. اور ہمیں یہ فکر تھی کہ یہ ختم نہ ہو جائے گا. اور ہم نے ان سے پوچھا عالم صاحب سے کہ یہ آپ کے جہاز کی چابی کہاں ہے؟ تو انہوں نے شاید اپنے کمرے کی چابی دکھا کر مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ میرے F-86 یہ میرے جہاز کی چابی ہے. اور ہم مطمئن ہو گئے. عالم صاحب اور ہماری اس مزدہ 1500 کی دوبارہ ملاقات ایک جگہ پر 20 سال بعد دوبارہ ہوتی ہے. 1988-89 عالم صاحب ایئر فورس سے ریٹائر ہو چکے تھے. کراچی میں ایک درویش اور ایک قلندر کی زندگی گزار رہے تھے. اور ہم 24-25 سال کی عمر میں اس وقت افغانستان جہاد میں ایک مجاہد کی حیثیت سے شامل تھے. اور عالم صاحب ایک دفعہ پھر ہم سے ملتے ہیں. ہم اسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پورے شہر میں کئی مہینے ہم جہاد کانفرنسز اٹینڈ کرتے پھرتے ہیں کہ جس میں ہم پاکستان کے مسلمانوں کو اس جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے جو افغانستان کی وادیوں میں لڑا جا رہا تھا. 1989 میں عالم صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں براہ راست خود افغانستان کے جہاد میں شریک ہوں گا. پاکستانیوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہمارا شاہین جس نے 65 کی لڑائی میں اس ملک کی عزت اور آبرو بچائے تھے, پاکستان کو ایک سپیریورٹی ایسی دی تھی کہ اس کے بعد دشمن کی فضائیت جرأت نہیں کر سکتی تھی پاکستان کی فضاؤں میں داخل ہونا. عالمی ریکارڈ ایسا قائم کیا, وہ عزت اللہ نے اس کو اس واسطے دی. کی لڑائی میں مشرقوں سے مشرق کی طرف سے آنے والی اس آندھی کا مقابلہ کرنے والا مجاہد ہمارا 1989 میں سرخ آندھی کا مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان میں داخل ہو جاتا ہے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے. پاکستان ایئر فورس کا ایئر کموڈور میجر آلموسٹ بریگیڈیئر کے لیول پر رینک آفیسر شمالی افغانستان میں جا کر سوویت فوجوں کے آخری مورچوں سے مقابلہ شروع کرتا ہے. احمد شاہ مسعود کی فوجوں میں شامل ہو کر چترال کے راستے میں داخل ہوتے ہیں اور پورا 1 سال شمالی افغانستان میں سینٹرل ایشیا کے ساتھ آکسس ریور آمو دریا کے پاس وہ ان فوجوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جا کے جو روسیوں اور کمیونسٹوں کی آخری ایلیمنٹس کو افغانستان سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. 1986 ہم آپ کی عمر کے تھے, تقریباً 20-21-22 سال ہماری عمر تھی جب اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ سوویت یونین جو 1979 میں افغانستان میں داخل ہوا تھا ان فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 86 میں ہم افغانستان جاتے ہیں. اور اس کے بعد 6 سال کا ایک پیریڈ ہمارا افغانستان میں مجاہدین کے ساتھ گزرتا ہے پاکستان کے دفاع کے لیے کہ جو سرخ آندھی جو 300 سال سے روسیوں کی وہ فوجیں جو داخل ہوتی ہے ایشیا وسطی سے ہوتی ہوئی تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, قازقستان, ایسٹرن ترکستان, تمام مسلمان علاقوں پر رونتی ہوئی پچھلے 200 سال میں افغانستان میں داخل ہو چکی تھی. ان کے آخری فصیل آخری حد مقابلہ ان کا افغانستان میں جاری. 1990 میں ہم عالم صاحب کے ساتھ ملتے ہیں شمالی افغانستان میں جا کے دوبارہ, اور پھر شمالی افغانستان میں اللہ میں وہ موقع دکھاتا ہے, وہ تاریخ رقم ہو رہی ہوتی ہے. افغانستان کا انقلاب برپا ہو چکا ہوتا ہے کہ سوویت افغانستان سے جا چکے ہوتے ہیں, نجیب اللہ کی کمیونسٹ رجیم آخری سانسوں پر ہوتی ہے, اور پورے ایشیا وسطی میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہوتا ہے سوویت یونین کے خلاف. جو شکست اس کو افغانستان کے پہاڑوں میں ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کروڑوں مسلمان جو کئی 100 سال سے غلام ہوتے ہیں ایشیا وسطی سے لے کر ایسٹرن یورپ تک ان کو آزادی اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم شمالی افغانستان کی آخری سرحد پر پہنچتے ہیں. بیچ میں آکسس ہے, آمو دریا, جو عربی تاریخ میں نہر کہلاتا ہے, اور سینٹرل ایشیا کے لیے تو عربی زبان میں لفظ ہی یہی ہے ماورا نہر, جو کچھ نہر کے پاس بستا ہے. اور سامنے تاجکستان کی وادیاں ہوتی ہیں اور وہاں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہوتا ہے.
اور لاکھوں مسلمان سڑکوں پر نکل کر آتے ہیں. اس کی گرج، اس کی چمک، اس کی گونج ہمیں افغانستان کی وادیوں میں سنائی دے رہی ہوتی ہے. اور لاکھوں مسلمان کمیونسٹ حکومت کے خلاف سڑک پر نکل کر علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں: معمار حرم باز و تعمیر جہان خیز، معمار حرم باز